تیری دھرتی چمن تو ہے رش کے عدن، تیری دھرتی چمن تو ہے رش کے عدن، اے وطن اے وطن۔ پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو اور اسٹیج پر جلوہ فروز معزز و موقر علماء کرام، آپ لوگوں نے پھر سے مجھ حقیر کو یاد کیا۔ پچھلے سال آپ کی محبت میں آنا ہوا، پھر ان سال بھی اللہ نے توفیق دی، دوست احباب نے یاد کیا، آپ حضرات نے توجہ ڈالی تو اللہ پاک نے آپ تک یہاں پہنچایا ہے۔ اب آپ مربی حضرات تمام علماء کرام سے گزارش کروں گا کہ کچھ دعا کر دیں میرے لیے، کچھ صحیح بات آپ کے سامنے میں رکھ سکوں، اور یہی درخواست کروں گا کہ آپ حضرات توجہ سے غور سے سماعت فرمائیں اور عمل کی نیت سے سنیں۔ جتنا بھی کہنا سننا ہو جائے، جب عمل نہیں تو پھر سب بیکار ہے۔ اس لیے ہماری سب سے بڑی ذمہ داری جو یہاں بیٹھنے کے بعد ہے، ایک تو غور سے سننا ہے، اور دوسری بات ہے جو سنیں گے انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے سب انشاءاللہ۔ نہیں تو پھر کہاں گیا تھا کہیں نہیں، کیا لایا کچھ ہی نہیں، یہ والا معاملہ نہیں، بلکہ آپ حضرات غور سے سنیں گے انشاءاللہ۔ ایک شاعر نے کہا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یہ ماں کے پیٹ سے جنتی بن کر یا جہنمی بن کر نہیں آیا، بلکہ دنیا کے اندر یہ جیسا عمل کرے گا اس کے عمل کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی بھلائی کرے گا قیامت کے دن وہ اس کو دیکھے گا۔ آگے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا قیامت کے دن اس کو دیکھ لے گا۔ اللہ ہر چیز کو ظاہر کر دے گا میرے دوستو، اس لیے انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے، اپنے عمل کی نگرانی کرتے رہنا چاہیے۔ دعا کریں اللہ ہم کو سیدھے راستے پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے نعت نبی کے کچھ اشعار گنگناؤں گا۔ مجھے عنوان دیا گیا ہے کہ کچھ سیرت پاک پر بھی کہیں گے، اور اسی کے ضمن میں اصلاح معاشرہ پر بھی کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں، توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ بات اللہ پاک دل میں ڈالتے ہیں۔ سامعین جیسے ہوتے ہیں، متکلم کے دل میں اللہ ویسی ہی بات ڈالتا ہے، اس لیے توجہ سے سنیں، دھیان سے توجہ دے مولانا۔ کہ قلم اٹھاؤں تو قلم اٹھاؤں تو مصرع نبی نبی بولے۔ ایک شاعر کہتے ہیں میں قلم اٹھایا کیا لکھوں، قلم کہتے ہیں لکھ نبی نبی لکھ، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ سارا
ذہان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کے صدقے بنایا. میرا وجود، آپ کا وجود، یہ نبی کا صدقہ. تو شاعر کہتا ہے کہ قلم اٹھاؤں تو مصرع نبی نبی بولے، قلم اٹھاؤں تو مصرع نبی نبی بولے، قلم اٹھاؤں تو مصرع نبی نبی بولے، پڑھوں جو نعت تو پڑھوں جو نعت تو دنیا نبی نبی بولے. آپ بھی پڑھیے جھوم کر، پڑھوں جو نعت تو دنیا نبی نبی بولے. نبی نے پیٹ میں پتھر جو باندھا خندق میں، غزوہ خندق کا موقع ہے. ایک طرف ہزاروں کا لشکر ہے اور چند نہتے کمزور، سخت کڑاکے کی سردی ہے، بھوکے پیاسے. اس موقع پر صحابہ کرام اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں. قربان جاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جہاں صحابہ ایک ایک پتھر باندھے ہیں، وہی نبی ایک نہیں دو دو پتھر اپنے پیٹ پر باندھے ہوئے ہیں. آج ہمارے دسترخوان میں کئی قسم کے سالن نہ ہو، لقمہ اندر نہیں جاتا. تو شاعر کہتا ہے نبی نے پیٹ میں پتھر جو باندھا خندق میں، نبی نے پیٹ میں پتھر جو باندھا خندق میں، قسم خدا کی وہ پتھر نبی نبی بولے، قسم خدا کی وہ پتھر نبی نبی بولے. قلم اٹھاؤں تو مصرع نبی نبی بولے، پڑھوں جو نعت تو دنیا نبی نبی بولے. دعا حضور نے بنجر زمین پہ فرما دی. قربان جاؤ اس نبی پر، ان کی شان کتنی نرالی تھی. فخر کرو ہم ایسے نبی کی امت ہیں جن کے صدقے میں کائنات کو بنایا گیا. میرے دوستو، آج اگر رنگینیاں ملی ہیں تو نبی کا صدقہ ہے. تو شاعر کہتا ہے دعا حضور نے بنجر زمین پہ فرما دی. صحابہ شکایت کرنے لگے یا رسول اللہ، یہ زمین ایسی ہے اس پر کچھ اگتا نہیں، آقا دعا فرما دیجئے. نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی. دعا حضور نے بنجر زمین پہ فرما دی، دعا حضور نے بنجر زمین پہ فرما دی. زمین کو چیر کے پودا نبی نبی بولے، زمین کو چیر کے پودا نبی نبی بولے. قلم اٹھاؤں تو مصرع نبی نبی بولے، پڑھوں جو نعت تو دنیا نبی نبی بولے. اب نبی سے سچی محبت کریں گے. نبی سے محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں. جتنا بڑا انسان ہو جائے، پیسے والا ہو جائے، عہدے والا ہو جائے، زمین و جائیداد کا مالک ہو جائے، اگر دل میں نبی کی سچی محبت نہیں، الفت نہیں، پیار نہیں، وہ انسان کامل مسلمان نہیں. آؤ میرے دوستو، میں نبی سے محبت کی بنیاد پر اور نبی سے محبت کرنے کے لیے کچھ احادیث، کچھ آیتیں کریمہ جو آپ کے سامنے میں آپ کے گوش گزار کر دوں، بتلا دوں، سنیں، توجہ دیں.
فرمایا قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی کہہ دو اگر تم اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی تو تم میری اتباع کرو۔ ہر چیز میں نبی کی محبت، نبی کی اطاعت، نبی کی اتباع، پیدائش سے لے کر موت تک۔ آج ہم اپنے زندگی کا جائزہ لیں، ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، حدیث پاک میں آیا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ ابواہ یحودانہ ویمجسانہ، کہا کہ اس کے باپ اس کو یہودی، اس کو نصرانی، اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں، لیکن ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کو نبی سے محبت ہونی چاہیے۔ آقا نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین سے، اس کے اولاد سے اور تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ، اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ ارے سب سے زیادہ محبت کس سے ہونا چاہیے؟ سب سے پہلی محبت اللہ سے زیادہ ہو، اس کے بعد رسول اللہ سے محبت ہو۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے نبی کہہ دو کہ نبی ایمان والوں سے زیادہ قریب ہے ان کے جان سے بھی۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، فرمایا کہ ان کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، تمہاری مائیں ہیں۔ اب جب نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہیں تو نبی ہمارے باپ ہیں، اور ہمارے ماں باپ ہزاروں نبی پر قربان۔ ہمارے ماں باپ سے ہم کو ظاہری وجود ملا ہے، مگر نبی کی وجہ سے ہم کو دنیا بھی ملی، آخرت بھی ملی، ایمان بھی ملا، ہدایت بھی ملی، قرآن بھی ملا۔ حقیقت میں آپ کو کہہ دوں نبی کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں، اس لیے نبی سب سے زیادہ قریب ہیں۔ انسان کو سب سے زیادہ محبت اللہ کے نبی سے ہونی چاہیے۔ اگر نبی سے سچی محبت، الفت، پیار نہیں ہوگی، اس وقت تک انسان کا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ آج کل کا نوجوان، اس کے ہیئر کٹنگ دیکھو، اس کے لباس دیکھو۔ آج تو میرے دوستوں حالات ایسے ہیں، میں پچھلے بار بھی آیا وہ اشعار آپ کے سامنے گنگنایا تھا کہ چل رہا ہے ٹی وی ریڈیو فلمی پکچر ہاتھ کے اندر ہے نا؟ نہیں، ارے یہ ہاتھ آر کو دیکھتے نہیں آ رہے سر، آر دیکھتے کوئی؟ وہ پہلا زمانہ تھا جو بیٹھ کے سب دیکھتے تھے، آر وہ نہیں، وہ زمانہ گیا۔ جس کو دیکھو کونے میں لے کے بیٹھا، الگ سے دیکھتا ہے، ساتھیوں کا دیکھے یعنی کہ چل رہا ہے ٹی وی ریڈیو فلمی پکچر ہاتھ کے اندر، دیکھ رہے ہیں باپ اور بیٹا، ماں اور بیٹی سب مل کر۔ ارے کیوں نہ بنے گا تیرا لڑکا، کیوں نہ بنے گا تیرا لڑکا لوفر یا مستان، مسلمان بچاؤ ایمان، مسلمان بچاؤ ایمان۔ یہ حالات ہے کہ یہ انسان کہاں نبی سے محبت کرے گا؟ اس کے اخلاق نبی جیسا نہیں، اس کا کردار شیطانوں کے کردار ہے۔ آج ماحول کے اندر گندگی پنپتی جا رہی ہے، پھیلتی جا رہی ہے، مسلمان حالت ایمان میں نہیں، اس کو سب طرف سے دبایا جا رہا ہے، جدھر سے دیکھو اسی کو ڈرایا جا رہا ہے۔ ایک بزرگ نے کہا تھا ایک وقت ایسا آئے گا مسجدوں میں تالے لگا دیے جائیں گے، تم نماز پڑھنا چاہو گے تمہیں پڑھنے نہیں دیا جائے گا۔ بتاؤ وہ حالات آئے یا نہیں؟ یہ ایمان کمزور،
آج مسلمان صرف نام کا مسلمان ہے. آقا نے فرمایا تھا ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمان صرف نام کا رہ جائے گا. ایک وقت ایسا آئے گا قرآن کے صرف حروف باقی رہ جائیں گے. ایک وقت ایسا آئے گا مسجدیں ویران ہو جائیں گی, کھچا کھچ بھری رہیں گی مگر اخلاص والے ختم ہو جائیں گے. نمازیوں سے مسجد بھری رہے گی, کسی کو پوچھو کیا پڑھا, خود اسے یاد نہیں امام صاحب کون سی سورت پڑھائے, یاد نہیں کون سی سورت پڑھائے. ایک آدمی ایک بچہ نماز پڑھا نہیں, چھپ کے سو گیا. جب استاد صاحب پوچھے نماز کیوں نہیں پڑھا, نا میں پڑھ کے آیا, بتاؤ امام صاحب کون سی سورت پڑھائے تھے. تو کسی سے پوچھ لیا تھا, بتا دیا یہ سورت امام صاحب پڑھائے تھے. کہا کس کے سائٹ میں پڑھا, کہا ایک طرف دیوار تھا ایک طرف بستی کا آدمی تھے. اب وہ کون بستی کا آدمی کس کو پوچھیں گے, ایک طرف دیوار ہے. تو میرے دوستو, آدمی نماز بھی پڑھے تو دھیان سے پڑھے. قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا فویل للمصلین, بڑی خرابی ہے ایسے نمازیوں کے لیے, الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو لوگ اپنی نماز سے بے خبر رہتے ہیں, بڑی خرابی ہے ایسے نمازیوں کے لیے. تو توجہ دیں میرے دوستو, کہا کہ انسان اپنے زندگی کے ہر شعبے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو داخل کرے, آپ کی اطاعت کو داخل کرے, آپ کے اتباع کو داخل کرے, تب جا کر یہ انسان کامل مومن بنے گا, ورنہ نہیں. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو پکڑ کر لے کر جا رہے تھے. راستے میں جاتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے ہر چیز سے زیادہ آپ کی محبت ہے. میرے دل کے اندر اپنے جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ آپ کی محبت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر, ابھی تیرا ایمان کامل نہیں ہوا. کتنے بڑے صحابی جن کے بارے میں آتا لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. ان کو کہا جا رہا ہے اے عمر, جب تک تیرے دل کے اندر تیری جان سے بھی زیادہ میری محبت نہیں آئے گی, اس وقت تک تیرا ایمان کامل نہیں ہوگا. حضرت عمر تھوڑی دیر کے لیے نگاہ جھکاتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ, اب تو میری جان سے بھی زیادہ آپ محبوب ہیں. حضور نے کہا الآن عمر, اے عمر اب تیرا ایمان کامل ہوا. بتاؤ کتنی محبت ہونی چاہیے, اور نبی کی ذات سے محبت کیوں نہ ہو. محبت کے سارے اسباب نبی کے ذات کے اندر موجود ہیں. محبت کے سارے اسباب نبی کے کردار کے اندر موجود ہیں. محبت کے سارے اسباب نبی کے حسن و جمال میں موجود ہیں. نبی سے محبت کیوں نہ ہو میرے دوستو. کہا محبت کی تین قسمیں ہیں. ایک ہوتا ہے محبت طبعی, یعنی طبیعت کے تقاضے سے محبت ہو جائے. ایک ہوتا ہے محبت عقلی, عقل کے تقاضے سے محبت ہو جائے. ایک ہوتا ہے محبت ایمانی, ایمان کے تقاضے سے محبت ہو جائے. طبیعت بھی یہی کہتی ہے. جیسے ایک ماں باپ کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے, کہنے کی ضرورت نہیں, اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فطری محبت انسان کو ہو. آپ سے محبت کے بغیر انسان کا ایمان کامل نہیں ہوگا. جتنی محبت ایک باپ کو اپنے بیٹے سے ہوتی ہے, جتنی محبت ایک ماں کو اپنے بچوں سے ہوتی ہے, اتنی محبت ایک ایمان والے کو اپنے نبی سے ہونی چاہیے, تب جا کر ایمان کامل ہوگا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی کو دیکھو, انہوں نے اپنے زندگی کے ہر موڑ پہ نبی کی محبت کو آگے رکھا. آؤ ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں. صلح حدیبیہ کے بعد جب کفار و مشرکین کی طرف سے عہد شکنی ہو گئی, کفاروں کے اندر کھلبلی مچ گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر فتح مکہ کی تیاری کر رہے ہیں.
ادھر کفار و مشرکین کا سردار اس وقت میں ابو سفیان تھا. ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, اسلام نہیں لائے تھے. دل کے اندر فکر لاحق ہوئی, اب تو عہد ٹوٹ گیا ہے, نبی مکے پر چڑھاوا کریں گے, اب کیا کرنا چاہیے. میرے دوستو چھپ کر مدینہ روانہ ہوئے. اس وقت میں ان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں موجود تھی. روایت میں آتا ہے کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا جب ابو سفیان مدینہ سفر کر کے گئے اور اپنے بیٹی کے گھر پہنچتے ہیں, دیکھا کہ بیٹی گھر میں موجود ہے. باپ کو دیکھتے ہی بیٹی نے اپنے جو بستر بچھا ہوا تھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچھونا بچھا ہوا تھا, بیٹی اس بستر کو لپیٹ کر رکھ دیتی ہے. ابو سفیان کہتے ہیں اے بیٹی, باپ کے آنے سے بستر بچھایا جاتا ہے, باپ کے آنے سے اچھے بستر کا انتظام کیا جاتا ہے, آج کیا ہو گیا, مجھے دیکھتے ہی بستر کو لپیٹ کر رکھ رہی ہے. خود انہی کی بیٹی ہے ام حبیبہ, کہتی ہے اے ابو جان, بے شک آپ میرے ابو ہیں, مگر آپ مسلمان نہیں ہیں, کفر کی حالت میں ہیں, جس کی بنیاد پر آپ ناپاک ہیں. یہ نبی کا بستر ہے, پاک اور صاف ہے, نبی پاک ہے, نبی کا بستر بھی صاف ہے. آپ جیسے ناپاک انسان پاک بستر پر بیٹھ نہیں سکتے. اللہ اکبر کبیرہ. کس کے لیے کام کیا جا رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے خاطر باپ کی محبت کو بھی قربان کر دیا. باپ کی محبت نبی کی محبت کے سامنے کچھ نہیں. آج ہمارا مسلمان اپنے نبی کی سنت کو ٹھکرا رہا ہے. آج ہمارا مسلمان نبی کے طور طریقے سے دور بھاگتا جا رہا ہے. اس کے زندگی میں نماز نہیں, اس کے زندگی میں تلاوت نہیں, اس کی زندگی میں سنت نہیں, اس کی زندگی میں نبی سے پیار و وفا نہیں. یہ کیسا انسان ہے؟ قرآن کریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل و انصاف کا, اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے احسان کا, اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا, اور اللہ تبارک تعالیٰ فاحشات سے منع کرتا ہے وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی. اللہ منکرات سے منع کرتا ہے, اللہ ظلم سے منع کرتا ہے. یہ عدل کسے کہتے ہیں؟ کہا اللہ کے ساتھ تم انصاف کرو, اس کے رسول کے ساتھ تم انصاف کرو, اس کی کتاب کے ساتھ تم انصاف کرو, اس کے مخلوق کے ساتھ تم انصاف کرو, تب جا کر تمہارا ایمان کامل ہوگا. کسی شاعر نے کہا کہ کوئی آئے کوئی جائے یہ طریقہ کیا ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ دنیا کیا ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ دنیا کیا ہے. یہ دنیا چند دن کی دنیا ہے, تم اس کے اندر اس طرح مگن ہو رہے ہو. ہم نے آخرت کو آج بھلا دیا, ہمارے درمیان آخرت کی تیاری کچھ بھی نہیں. یہ کیسا مسلمان؟ اس کے طور طریقے سب خلاف ہوتے جا رہے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ کل تیری محلوں میں جلتی تھی شمع کافوری, کل تیری محلوں میں جلتی تھی شمع کافوری, اب اندھیرے میں پڑا سوتا ہے ڈرتا کیا ہے, اب اندھیرے میں پڑا سوتا ہے ڈرتا کیا ہے. کہ دو گھڑی روئیں گے احباب تیرے گھر والے, دو گھڑی روئیں گے احباب تیرے گھر والے, پھر ہمیشہ کو بھلا دیں گے سمجھتا کیا ہے, پھر ہمیشہ کو بھلا دیں گے سمجھتا کیا ہے. یہ چند دن کی دنیا کی خاطر آج انسان اس قدر مگن ہوتا جا رہا ہے, آخرت کی ذرہ برابر بھی فکر نہیں.
میرے پیاروں، میرے عزیزوں، یاد رکھو یہ دنیا ہم سے ایک نہ ایک دن چھڑا لی جائے گی۔ بڑے بڑے زمیندار آئے چلے گئے، بڑے بڑے مال و دولت والے آئے چلے گئے، بڑے بڑے پیسے والے آئے چلے گئے، ہم اور آپ بھی ایک دن اس دنیا سے چلے جائیں گے، ہمارے وجود اور ہمارے نام و نشان کو مٹا دیا جائے گا۔ آج سنورنے کی ضرورت ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ اس قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں سدھارتے جو قوم اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو پیش کریں، آج ہم اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں لگائیں، آج ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں، تب اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی۔ آج جس طرف دیکھو مسلمان کو مارا جا رہا ہے، جس طرف دیکھو مسلمان کو ترچھے نگاہ سے دیکھا جا رہا، کہیں ان کی مسجد پہ پابندی لگائی جا رہی ہے، کہیں مدارس پر میرے دوستوں بنیاد پرستی کا الزام لگایا جا رہا ہے، دہشت گردی کا اڈا قرار دیا جا رہا ہے، ہر طرف مسلمانوں کو تہس نہس کرنے کی سازشیں چلی ہوئی ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ ایک وقت تھا مسلمان پورے عالم پر حکمرانی کیا کرتا تھا، اس کے ایک آواز پر میرے دوستو جنگل کے درندے راستے دے دیا کرتے تھے۔ ایک وقت تھا مسلمان پوری دنیا کا حاکم بنا ہوا تھا۔ آج کیا ہو گیا کہ یہ محکوم بنا ہوا ہے، آج کیا ہو گیا یہ غلام بنا ہوا ہے، آج کیا ہو گیا اس کے اخلاق، اس کے طور طریقے آج میرے دوستو نبی کے طور طریقے سے میل نہیں کھاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہ کمزور ہے۔ تو شاعر نے کہا ہے کہ مسلمان بچاؤ ایمان، مسلمان بچاؤ ایمان، کہ بول رہا ہے تیرا کریکٹر تو ہے کوئی فلمی ایکٹر، کہ بول رہا ہے تیرا کریکٹر تو ہے کوئی فلمی ایکٹر، ہٹ گیا تو دین نبی سے لاکھوں کروڑوں کلومیٹر، ہٹ گیا تو دین نبی سے لاکھوں کروڑوں کلومیٹر۔ تیرے کریکٹر کو دیکھو، آج تیرے چہرے میں داڑھی نہیں، کان چھید کے مسلمان کا بچہ گھوم رہا ہے، اس کے پینٹ دیکھو یہاں سے پھٹے ہوئے ہیں، شاہ رخ خان اگر ادھر کا پھاڑ دے یہ بھی پورا اتار دے گا، اس کے ہاتھ میں کڑا، اس کے بال دیکھو یہ نبی کے جیسا بال نہیں۔ ایک صحابی حبش کے رہنے والے کالے کلر کے صحابی تھے، بال ان کے گھنگریالے تھے، چھوٹے چھوٹے بال تھے، جب وہ مانگ نکالنا چاہتے تھے دل میں حسرت ہوا کہ میرے نبی درمیان سے مانگ نکالتے ہیں، آج میں کوشش کرتا ہوں میرے مانگ نہیں نکل رہے ہیں۔ ایک بیگ دل میں خیال ٹھانا آج تو مانگ نکال کے رہوں گا۔ چولہے کے اندر ایک سیک ڈال لیا، جب وہ سیک اچھی طرح لال ہو گیا آئینے کے سامنے گئے، یہاں سے یہاں تک داغ دے دیا اور پرمنٹ میرے دوستو ہمیشہ کے لیے ایک مانگ نکال لیا۔ تھوڑی دیر کے لیے تو سر زخمی ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی محبت میں نے مانگ نکالا ہے، میرا سر تو زخمی ہوا مگر قیامت تک کے لیے میرا بال نبی کے جیسا ہو گیا۔ کیا محبت ہوگی ان کو؟ اور ہمارے نوجوان باپ پر ایسا کہ چھوڑ دیتا مرغی کا چور، یہاں ایک تو دوسرا ڈیزائن، یہ ایک تو الگ کے لیا، تاکہ پکڑ کر جہنم میں ڈالنا آسان ہو اس کو۔ کہ بول رہا ہے تیرا کریکٹر تو ہے کوئی فلمی ایکٹر، ہٹ گیا تو دین نبی سے لاکھوں کروڑوں کلومیٹر۔ یہ تھوڑا دور نہیں کہ پکڑ کر لیا، بہت دور یہ بھاگتا جا رہا ہے، اس کو نماز سے کوئی واسطہ نہیں۔ اذان ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ اللہ ہی بڑا، ہر چیز سے اللہ بڑا ہے، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ یہ جاتا نہیں ہے، یہ بازار کی طرف بھاگتا ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں۔ یہ کیسا مسلمان ہے؟ یاد رکھو کیسے کیسوں کو زمین نے کھا لی، کیا خشکی کیا پانی ہے،
مشرق مغرب کیا خشکی کیا پانی ہے، صرف خدا کی ذات ہے باقی ساری دنیا فانی ہے، صرف خدا کی ذات ہے باقی ساری دنیا فانی ہے۔ رستم اور سہراب نے اپنا دم خم خوب دکھایا تھا، بنوائی شداد نے جنت پھر بھی دیکھ نہ پایا تھا۔ آج کہاں سلطانی ہے، آج کہاں سلطانی ہے، باقی صرف کہانی ہے۔ اللہ باقی اللہ باقی ساری دنیا فانی ہے، اللہ باقی ساری دنیا فانی ہے۔ یہ فنا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ہمیشہ جو باقی رہے گا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گا، یہ محل یہ زمین و جائیداد سب پر فنا واقع ہو جائے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین کو اپنی جنبش سے ہلا کر رکھ دی جائے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے بوجھ کو نکال کر باہر پھینک دے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اس منظر کو دیکھ کر انسان کہے گا مَا لَهَا، اس کو کیا ہو گیا، يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اس دن زمین اپنی خبر کو خود بیان کرے گی، کہاں میرے اوپر کیا ہوا وہ بیان کرے گی۔ بستی کے بیچ میں کھڑا ہوئے گال دیتا ہے، کون میرا کیا کرے گا، تیرا کوئی کچھ کر سکے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ زمین کو تجھ پر گواہ بنا دیا ہے، یہ زمین کل قیامت کے دن گواہی دے گی کہاں کیا کیا تھا۔ ارے جتنی نماز پڑھے ہو زمین گواہی دے گی، جتنا ظلم مچائے ہو زمین گواہی دے گی، جس زمین پر کھڑے ہو کر تم نے شراب پیا ہے زمین گواہی دے گی، جس زمین پر کھڑے ہو کر تم نے دوسروں کا حق دبایا زمین گواہی دے گی، جس زمین پر کھڑے ہو کر تم نے ظالموں کا ساتھ دیا ہے کل قیامت کے دن وہ زمین خود گواہی دے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها، زمین اس دن اپنی خبر کو بیان کرے گی، کوئی کچھ نہیں کہہ سکے گا، یہ منہ پر اللہ تعالیٰ لاک کر دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم، ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، تالا لاک کر دیں گے۔ یہ زبان دنیا میں بہت بولتی تھی، آخرت میں اس زبان کو بولنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ یہاں تو خوب کہتا تھا اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر، جو چاہا کہہ دیا، جو چاہا زبان سے نکال دیا، مگر قیامت کے دن اس زبان کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، اللہ مہر لگا دیں گے۔ اور فرمایا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ہمارے سامنے تمہارے ہاتھ بولیں گے۔ یہ ہاتھ کہاں کیا کر کے آیا، اس کو اللہ کہیں گے تو بولیے بتائی، نہیں بول سکے گا اللہ کے سامنے۔ جو اللہ دنیا کے اندر یہ زبان سے بلانے پر قادر ہے، وہی اللہ کل قیامت کے دن یہ ہاتھ سے بلائے گا، اور اللہ پیر کو حکم دے گا وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اللہ کے سامنے یہ پیر گواہی دیں گے تمہارے اعمال کی، کہاں کیا کر کے آئے ہو۔ اللہ مہر لگائیں گے منہ میں، ہاتھ گواہی دے گا، پیر گواہی دے گا، آنکھ گواہی دے گا۔ وہ اللہ یعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور، جو تمہارے آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو تمہارے دل کے اندر چھپا ہوا ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، قیامت کے دن دل کے اندر جو چیز چھپا ہوا ہے کرید کرید کر اس کو ظاہر کیا جائے گا، ہر کیفیت اللہ کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ لوگوں ڈرو اس دن سے، کیوں نہیں ڈرتے؟ آج تم دندناتے پھرتے ہو، آج دنیا کے اندر فساد مچائے پھرتے ہو، کل قیامت کے دن تمہارا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اللہ پاک نقشہ کھینچتے فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اے نبی آپ مجرموں کو قیامت کے دن دیکھیں گے، ڈر رہے ہوں گے۔
فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، قیامت کے دن آپ مجرم لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ ڈر رہے ہوں گے. وَيَقُولُونَ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اور کہیں گے اس کتاب کو کیا ہو گیا. لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرًا، یہ چھوٹا گناہ بھی نہیں چھوڑا، کوئی بڑا گناہ بھی نہیں چھوڑا. إِلَّا أَحْصَاهَا، مگر اس کو اپنے اندر ریکارڈ کر لیا، محفوظ کر لیا. تم موبائل کے اندر چھوٹا سا ایک میموری ڈالتے ہو نا، نہیں بابا نام رکھ دیتے ہیں 1 GB 2 GB 3 GB، نہیں کیا کیا جی بی نام دے دیے ہو. جب تمہارے دنیا والوں نے ایک چھوٹا سا میموری کارڈ بنایا، اس کارڈ کے اندر اتنا پاور ڈالا، اس میموری کارڈ کے اندر میں بہت ساری چیزیں سما جاتی ہیں، بڑی بڑی کتابیں آ جاتی ہیں، پورا پورا فلم آ جاتا ہے، بڑے بڑے گانے لوڈ ہو جاتے ہیں، کئی کئی ہزار چیزوں کو تم اس کے اندر ریکارڈ کر کے رکھ سکتے ہو. کیا اللہ کا بنایا ہوا نامہ اعمال اتنا پاورفل نہیں کہ تمہارے زندگی کا سارا ریکارڈ اس کے اندر محفوظ ہو جائے؟ اور سنو، دنیا کے میموری سے تو ڈیلیٹ کر دو گے، لیکن وہ میموری سے ڈیلیٹ ہونے کا نہیں، وہاں سے کٹے گا نہیں. یہاں دنیا والوں تو بنایا ایک دھوکہ ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہا دنیا کی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے، مگر وہ ایسا ہے لا يغادر صغیرة ولا کبیرہ الا احصاها، ہر چیز کو اپنے اندر محفوظ کر لے گی. چھپانا چاہو نہیں چھپا سکتے، قیامت کے دن اللہ ظاہر کرے گا. اے لوگو ڈرو اس دن سے جس دن اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کھول کھول کر رکھ دے گا. ہماری ماں بہن بھی ڈرتی نہیں، ماں بہن بھی ڈرتی نہیں، نوجوان بھی ڈرتا نہیں. اس دن سے ڈرو جس دن سے میرے دوستو نبی ڈرا کرتے تھے، جس دن سے اللہ کے ولی ڈرا کرتے تھے، اور جس دن سے میرے دوستو فرشتے بھی اس دن سے ڈرا کرتے تھے. ہمیں احساس نہیں ہم کیا کر رہے ہیں. یہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہمارا نوجوان جب منع کیا گیا مسجد مت آؤ، باپر بھیڑ، بہت بڑا نمازی، 4 اوروں کے دعا کرتے رہے بابا. اب جب بلایا جا رہا آؤ مسجد کی طرف، آنے کو عمل سب کل سے انشاءاللہ، یہ انشاءاللہ پورا ہوتا ہے نہیں اس کا. کہ شاہ رخ نہ بنے گا نہ تو سلمان بنے گا، شاہ رخ نہ بنے گا نہ تو سلمان بنے گا، شاہ رخ نہ بنے گا نہ تو سلمان بنے گا، شاہ رخ نہ بنے گا نہ تو سلمان بنے گا. ہاں بچہ میرا حافظ قرآن بنے گا، ہاں بچہ میرا حافظ قرآن بنے گا. مولانا اطاعت صاحب مدرسہ کھولے، آؤ بچے کو بھیجو حافظ قرآن بناؤ. یہ لوفر یا مستان مت بناؤ، اس کو 1 نمبر کا شیطان مت بناؤ. کہ بول رہا ہے تیرا کریکٹر، تو ہے کوئی فلمی ایکٹر، ہٹ گیا تو دین نبی سے لاکھوں کروڑوں کلومیٹر، نہیں ہے تیرے اندر کوئی اسلامی پہچان. مسلمان بچاؤ ایمان، مسلمان بچاؤ ایمان. داڑھی چھلانا بال بڑھانا یہی تو تیرا دھندا ہے، داڑھی چھلانا بال بڑھانا یہی تو تیرا دھندا ہے، انگریزی جیسا فیشن کرنا یہی تو تیرا کام ہے، انگریزی جیسا فیشن کرنا یہی تو تیرا کام ہے. نہیں ہے تیرے اندر کوئی، نہیں ہے تیرے اندر کوئی اسلامی پہچان. مسلمان بچاؤ ایمان، مسلمان بچاؤ ایمان. ایمان کو بچانے کی آج ضرورت ہے. یہ صرف جلسہ کر لیا، ہر سال جلسہ ہوتا ہے، بتاؤ یہ جلسے کے بعد نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا یا نہیں؟ بتاؤ جلسے کے بعد مکتب کے اندر ہمارا بچہ پہنچا یا نہیں؟ بتاؤ جلسہ کرنے کے بعد ہمارے گھروں کے اندر پردہ آیا یا نہیں؟
بتاؤ جلسہ کرنے کے بعد ہمارے ماحول کے اندر, ہمارے سوسائٹی کے اندر کچھ سدھار پیدا ہوا یا نہیں؟ اگر پیدا ہوا یہ جلسہ کل قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنے گا, اگر پیدا نہیں یاد رکھو یہ جلسہ وبال جان بنے گا. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثی ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب. اللہ فرماتے ہیں جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہوگا ہم اس کو بڑھا کر دیں گے, اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہوگا ہم اس کو بھی کچھ دیں گے. وما لہ فی الآخرۃ من نصیب, اس کا آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں ہوگا. چند دن کے لیے ہم دنیا کے اندر آئے ہیں. اے لوگو عقل سے سنو, اے لوگو عقل سے سمجھو, اے لوگو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہوش و حواس دیا ہے, اللہ نے دماغ دیا ہے, اللہ نے آنکھ دیا ہے, اللہ نے زبان دیا ہے, ہر چیز کے بارے میں. ایک صحابی ہیں فرماتے ہیں آقا نے فرمایا تم اللہ سے شرم کرو جیسا کہ اس سے شرم کرنے کا حق ہے. فرمایا کہ تم سر کی حفاظت کر کے اللہ سے شرم کرو, سر کے متعلقات کی حفاظت کر کے اللہ سے شرم کرو, تم پیٹ کی حفاظت کر کے اللہ سے شرم کرو, پیٹ کے متعلقات کی حفاظت کر کے اللہ سے شرم کرو. کہا کہ تم موت کو یاد کر کے اللہ سے شرم کرو, اور کہا آخرت کے دن کو یاد کر کے تم اللہ سے شرم کرو. یہ حدیث میں آپ کو سناؤ. کہا سر کی حفاظت کرو, سر کے اندر دماغ بھی ہے, اللہ نے دماغ کو صحیح سلامت بنایا, اپنے زندگی گزارنے کا سلیقہ اس دماغ سے سوچتا ہے, پیسہ کمانے کا طریقہ اس دماغ سے سوچتا ہے, زندگی گزارنے کا سلیقہ اس دماغ سے سوچتا ہے. اے انسان جب تو دنیا کی چیزوں میں اپنے دماغ کا استعمال کرتا ہے, آخرت کی چیزوں میں یہ دماغ کا استعمال کیوں نہیں کرتا؟ اللہ نے دماغ دیا ہے, یہ سر جھکے گا تو صرف اللہ کے سامنے جھکے گا, غیروں کے سامنے سر نہیں جھکے گا. کہ جب سے میں نے سر تیرے در سے ہٹا رکھا ہے, جب سے میں نے سر تیرے در سے ہٹا رکھا ہے, سینکڑوں در نے میرے سر کو جھکا رکھا ہے, سینکڑوں در نے میرے سر کو جھکا رکھا ہے. آج اس کے در میں جھکتا نہیں, ہزاروں کی غلامی یہ انسان کرتا ہے. آؤ اللہ نے دماغ دیا ہے, اس کا صحیح استعمال کرو. کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا, اور فرمائے کہ سر کے متعلقات کی حفاظت کر کے تم اللہ سے شرم کرو. یہ آنکھ بھی اس کے اندر ہے, یہ کان بھی اس کے اندر ہے, یہ زبان بھی اس کے اندر ہے, یہ ناک بھی اس کے اندر میں ہے. میرے دوستو یہی چیز اگر نہ ہو انسان بدنما نظر آتا ہے. دو آنکھ کے بجائے اگر ایک آنکھ ہو جاتا بتاؤ انسان کتنا بدنما لگتا. یہ کان نہ ہو, جو انسان بہرا ہے اس سے پوچھو کان کی کیا حقیقت ہے, جو انسان گونگا ہے اس سے پوچھو زبان کی کیا حقیقت ہے. اللہ کے نبی نے کہا تم سر کی حفاظت کرو, سر کے متعلقات کی حفاظت کرو. یہ آنکھ یہ اللہ کی امانت ہے, میں جیسا چاہوں ویسا دیکھ لوں, مجھے اجازت نہیں. مردوں کا پردہ کیا ہے؟ خالی کہتے ہیں عورت کا پردہ وہی سر کو ڈھانک کے جائے گی, یہ مرد پردہ کرے گا نہیں. اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اے نبی ایمان والے مردوں سے کہہ دو یغضوا من ابصارہم, اپنے نگاہوں کو نیچی رکھیں. یہ کہاں نیچا رکھیں؟ یہ تو موبائل میں دن بھر دیکھتا ہے, رات کے 12 بجے 1 بجے تک یہ انسان سوتا نہیں, غیر محرم لڑکی پر یہ نظر ڈال کر ویڈیو کالنگ میں بات کرتا ہے. یہ اجازت تجھے کس نے دی ہے؟ ارے تو جانتا نہیں کہ تو نبی کا غلام ہے, تیرے لیے یہ قرآن کتاب ہدایت ہے. قرآن کریم کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اے نبی کہہ دو ایمان والے مردوں سے اپنے نگاہ کو نیچی رکھیں. جب راستے میں چلتے ہوئے دیکھنے کی اجازت نہیں تو موبائل میں دیکھنے کی اجازت تجھے کس نے دی؟ اور فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں.
یہ شرمگاہ جائز جگہ میں استعمال ہوگا۔ آقا نے فرمایا تم مجھے دو چیز کی گارنٹی دو، میں تم کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ایک جو دو جبڑوں کے بیچ میں زبان کی گارنٹی دو، اور دو رانوں کے بیچ میں شرمگاہ کی گارنٹی دو۔ زنا عام ہوتا جا رہا ہے، بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے، یہ انسان سوچتا نہیں؟ میرے دوستو، اللہ کے نبی نے کہا تم سر کی حفاظت کرو اور سر کے متعلقات کی حفاظت کرو۔ کیا یہ متعلقات کے اندر میں کان داخل نہیں؟ یہ ایئر فون لگایا ہوا دن بھر بیٹھ کے سنتا ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں۔ ایک زمانہ تھا باپ سامنے سے گزرتا بچہ ادب سے کھڑا ہو جاتا، چچا گزرتا بچہ کھڑا ہو جاتا، استاد گزرتے بچہ کھڑا ہو جاتا۔ آج احساس نہیں، گزرنے والا گزرتا جا رہا ہے، سلام تک زبان پر نہیں، یہ موبائل میں بیٹھے مست ہے۔ بڑے چھوٹوں کا ادب نکل گیا۔ یہ دن بھر میرے دوستو گانا سن رہا ہے، کل قیامت کے دن شیشہ پگھلا کر اس کے کان میں ڈالا جائے گا۔ جو انسان ہر وقت گانے میں مست رہتا ہے، تجھے تلاوت سننے کی توفیق نہیں، احادیث رسول سننے کی توفیق نہیں، دینی باتوں کو سننے کی توفیق نہیں، کتنا وقت استعمال کرتا ہے اسے معلوم نہیں۔ الوقت اسمن من الذهب، کہا وقت یہ سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ کہہ دوں تیرا وقت یہ تیرے لیے تیری زندگی ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم تیری زندگی آہستہ آہستہ گھٹتی جا رہی ہے۔ جیسے موٹا برف رکھ دیا جائے، پگھلتے پگھلتے یہ برف ختم ہو جاتا ہے۔ یہ انسان سویا ہوا ہے، ہاتھ بڑھ رہا ہے، پیر بڑھ رہے ہیں، ناخن بڑھ رہے ہیں، بال بڑھ رہا ہے، اس کا جسم گھٹتا جا رہا ہے۔ اے انسان سوچتا نہیں، تو بڑھتا نہیں، موت کے قریب جاتا ہے۔ کیسے کیسوں کو موت نہ اچک لیا، تجھے کیسے چھوڑے گی؟ لہذا تم حفاظت کرو۔ آقا نے فرمایا سر کی حفاظت کرو اور سر کے متعلقات کی حفاظت کرو۔ یہ زبان آج اس کا استعمال ایک دم بے دھڑک ہو رہا ہے۔ اللہ بولنا دے دیا ہے نا، کسی کی پرواہ نہیں۔ گھر میں ماں کو گالی، بیوی کو گالی، بھائی کو گالی، شراب پی کے اسٹائل سے گھومتا ہے، کوئی پرواہ نہیں، زبان جیسا چاہے تو استعمال کر لے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اے انسان سن، تیرے زبان کے پاس میں نے ایک فرشتے کو نگراں بنا کر بٹھایا ہے۔ ما یلفظ من قول، تو جس جملے کا جس بول کا استعمال کرتا ہے، کس کو دھوکہ دے رہا ہے فرشتہ لکھتا ہے، کب جھوٹ بولا فرشتہ لکھتا ہے، کب نیک الفاظ منہ سے نکالا فرشتہ لکھتا ہے۔ تیرے ہر عمل کی ریکارڈ ہوتی ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ تیرے ساتھ میں رہتے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، تم جو کچھ کرتے ہو وہ سب جانتے ہیں۔ ایک آدمی کہنے لگا، کہا کہ حضرت 4 مقام ایسے ہیں جہاں فرشتے انسان کے ساتھ نہیں رہتے۔ ایک کہا کہ جب آدمی بیت الخلا کے اندر جائے فرشتے ساتھ نہیں جاتے، جب انسان ناپاک حالت میں رہے فرشتے ساتھ نہیں رہتے، جب انسان چوری کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، فرشتے اس وقت شرم کے مارے ہٹ جاتے ہیں۔ تو وہ انسان ایک انگریز تھا، کہتا ہے کہ اس وقت میں فرشتے ساتھ نہیں رہتے، اب بتاؤ اگر کوئی آدمی اس وقت میں گناہ کر لے اس کے گناہ کو کیسے لکھیں گے؟ بہت سارے علماء کے پاس گیا اس کی تحقیق کے لیے کہ اس وقت میں فرشتے ساتھ نہیں، اگر گناہ کر لے تو کیسے لکھا جائے گا؟ قربان جاؤ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، تو حضرت نے اس کو سمجھایا، کہا کہ پولیس کا کتا، اس کتے کے اندر اللہ نے ایسی صفات رکھی ہے کہ وہ کتا چوری کے مقام پر موجود نہیں ہے، چور کو اس نے دیکھا نہیں ہے، محض سونگ کر پتہ لگا لیتا ہے
چور کون ہے, چوری کس مقام پر ہوئی ہے کہ اللہ کے فرشتے یہ کتے سے بھی زیادہ نہتے ہو گئے, اگرچہ اس وقت تیرے ساتھ نہیں رہتے ہیں, مگر جب تو فارغ ہو جاتا ہے فرشتے تیرے پاس آتے ہی تیرے بدن کے بو سے پتہ لگا لیتے ہیں کون سا گناہ تُس نے کیا. اے لوگو ڈرو, اس دن سے ڈرو, قیامت آنے والی ہے. کون نہیں جانتا قیامت آنے والی ہے؟ ہر انسان جانتا ہے, مگر اس کی تیاری کیا کی ہے؟ تیاری کچھ نہیں. یہ انسان دنیا میں دندنانے آیا. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, وہ کرامن کاتبین تیرے ساتھ رہتے ہیں, یعلمون ما تفعلون, وہ تیرے سارے عمل کو جانتے ہیں. آقا نے فرمایا زبان کی حفاظت کرو, یہ زبان جیسے چاہے ویسا بول لے, اس کو اجازت نہیں. کہا زبان کی گارنٹی دو, میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. یہی زبان ہے. اگر میں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کروں, میری حیثیت حافظ قرآن کی ہوتی ہے. یہی زبان ہے. میں اس میں بیٹھ کر تقریر کروں, میری حیثیت ایک مقرر کی ہوتی ہے. یہی زبان ہے. میں اگر کورٹ کچہری میں کسی کے خلاف میں جھوٹی گواہی دے دوں, میری حیثیت ایک جھوٹے کی ہوتی ہے. یہی زبان ہے. نکاح کے محفل میں میں اگر کہہ دوں میں نے قبول کر لیا, ایک اجنبی لڑکی جس سے کوئی تعلق نہیں تھا, ایک بول کی بنیاد پر وہ لڑکی زندگی کے اندر آ جاتی ہے. یہی زبان ہے. اگر میں کہہ دوں طلاق, تو وہ بیوی جس کا مجھ سے تعلق ہے, میرے ساتھ میں زندگی بسر کر رہی ہے, ایک لفظ کی بنیاد پر وہ لڑکی زندگی سے نکل جاتی ہے, طلاق واقع ہو جاتا ہے. آقا نے فرمایا تم زبان کی حفاظت کرو, اس زبان کی گارنٹی دو, اسے جیسا چاہو ویسا استعمال کرو, اس کی اجازت نہیں ہے. پھر فرمایا کہ تم پیٹ کی حفاظت کرو. یہ جو چاہتا ڈال دیتا ہے, نہیں, نہ حرام دیکھا, نہ رشوت دیکھا, نہ گناہ دیکھا, بس جہاں سے جو آئے چلو ڈال دو, بینک ہے. پیٹ کی حفاظت کرو. اس پیٹ میں میرے دوستو کہا اس کو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے, دنیا کی کوئی چیز نہیں بھر سکتی. ارے بچپن سے لے کر اب تک کتنی گاہ کھا دیے رہو, نہیں کیا حساب سے لگا. مولانا ساجد صاحب رحمت اللہ علیہ مرحوم کہتے تھے قیامت کے دن جب اللہ ہر چیز کو اٹھائے گا, وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, زمین اپنے بوجھ کو نکال کر باہر پھینک دے گی, مولوی کے پیٹ سے خالی مرغی اڑے گی. یہ تو بہت کھائی نا, کتنا کھایا یہ. ارے سب چیز ظاہر ہوگا قیامت کے دن, ہر چیز ظاہر ہوگا. تو لوگو اللہ سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا, ہمیشہ سچی بات کہو. یغفر لکم ذنوبکم, اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. ومن یطع اللہ ورسولہ, جو شخص بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا, فقد فاز فوزا عظیما, تحقیق کہ اس کو بہت بڑی کامیابی ملے گی. اسی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا, مقصد اصلی کو سمجھایا. اے لوگوں میرے راستے پر چلو, گناہوں سے بچو. آج اصلاح معاشرے کے عنوان پر ہمارا یہ جلسہ منعقد ہوا تاکہ نوجوانوں کے اندر فکر پیدا ہو جائے. ہمارے جو لوگ بے دین ہو کر گھوم رہے ہیں ان کے اندر فکر پیدا ہو جائے, میں بھی محتاج, آپ بھی محتاج, ہمیشہ ہر انسان اللہ کے دین کا محتاج ہے. جتنا اپنے آپ کو محتاج بنا کر اللہ کے راستے میں لگائیں گے, اللہ آخرت کی فکر پیدا کرے گا, ہمیں بھی سنوارے گا, اولاد کو بھی سنوارے گا. یاد رکھو باطل کی محنت سے آج ہمارے بچوں کو دینی تعلیم سے دور کیا جا رہا ہے. صبح سے اٹھتے ہی ان کی امی کتنا فکر کرتی ہیں کانوینٹ جانے کی, کیا اتنی فکر مدرسہ جانے کی ہوتی ہے؟ کانوینٹ جائے گا بچہ, ماں رات 5 بجے سے اٹھ جاتی ہے, بچے کو بڑے پیار سے جگاتی ہے, بابو اٹھ جا, پیارا اٹھ جا, بڑا چما صدقہ لے کے اٹھاتی ہے. مدرسہ جانے میں ایسا کرتی ہے؟ ناک سے نیٹا بہتا, اوپر سے ذرا پاؤڈر لا کے جا جلدی بھاگ, ایک تو جری پکڑا دی نا, یہ لے کے چلے. اللہ اکبر. یہ دین کی اہمیت ہمارے دل کے اندر.
اور فرمایا کہ تم اسکول میں ایک ایک سبجیکٹ پڑھانے کے لیے اپنے اسکول ماسٹر کو 500 روپیہ دے رہے ہو، بعض ٹیوشن میں بچے ہزار روپیہ دے رہے ہیں، بڑے بڑے یونیورسٹی میں چلے جائیے ماہانہ 50,000 دیا جا رہا ہے، قرآن کے لیے ہم کیا دیتے ہیں؟ قرآن کے لیے کچھ خرچ کرنے تیار نہیں۔ یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ، یہ علماء کرام کس تنگی کے دور میں گزرے، کبھی آپ نے پوچھا؟ مولانا ہمارے پاس رہتے ہیں، دیکھتے مولانا سفید کپڑا پہنی نا بھاری اچھے میں ہے، ارے جانتے نہیں ان کے گھر میں کیا حالات ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، وہ اللہ والے ہیں، رسول اللہ والے ہیں، وہ دعا والے ہیں، وہ قرآن والے ہیں، وہ تلاوت والے ہیں، وہ تسبیح والے ہیں، وہ اللہ سے مانگتے ہیں، دنیا والوں سے نہیں مانگتے، وہ رو کر اپنے اللہ کو بتاتے ہیں، اللہ ان کی ضرورت کا خیال کرتا ہے، اللہ ان کی ضرورت کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، اگر علماء کی قدر نہیں کرو گے، مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ جو انسان کسی عالم دین کی ناقدری کرتا ہے، ان کی توہین کرتا ہے، اس کے قبر کو کھود کر دیکھو، اس کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا ہوگا۔ علماء کی قدر کرو۔ آج اسکول میں ٹیوشن میں ہزاروں روپیہ خرچ کرنے تیار، مگر مدرسے کے مولانا کو 100 روپیہ مانگ دے، پاپا مول صاحب 100 روپیہ کہیں گی، کیا ہمارے مدرسے کو دیتے نہیں؟ ٹھیک ہے 100 روپیہ مانگیں بھی عقل سے جاگن جاتا، یہ 100 روپیہ بڑا چیز ہے؟ یہ قرآن میرے دوستو، ایک واقعہ میرے کتاب کے اندر دیکھا، بادشاہ ہارون رشید اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے ایک استاد کا انتخاب کرتے ہیں۔ جب مہینہ ہوا، استاد کو بڑا ہدیہ تحائف وہ ہارون رشید بادشاہ دینے لگا۔ استاد کہنے لگے اتنے بڑے رقم کی کیا ضرورت تھی، میں نے آپ کے بچے کو اللہ کے لیے پڑھایا ہے، اتنے بڑے رقم کی کیا ضرورت تھی؟ بادشاہ ہارون رشید کہنے لگا کل سے آپ میرے بچے کو پڑھائیں گے نہیں۔ استاد چونک پڑتے ہیں، کہتے ہیں ایسی بات آپ نے کیوں کہا؟ کہا کہ آپ نے تعلیم قرآن کے آگے اس رقم کو بڑا کیوں کہا؟ جب آپ کے اندر اہمیت نہیں، آپ تعلیم قرآن کے آگے اس رقم کو بڑا کہہ رہے ہیں، تو آپ قرآن کی عظمت کو کیا حاصل کریں گے؟ میرے دوستو، یہ قرآن پڑھانے والے، یہ حدیث پڑھانے والے، یہ ہمارے میتوں کا جنازہ پڑھانے والے، اگر ہمارا بچہ پیدا ہو نام انہی سے لیتے ہیں، بچے کو قرآن یہ پڑھائیں گے، بچے کو تعلیم یہ دیں گے، بچے کو سلیقہ یہ سکھائیں گے۔ تم نے صرف جنم دیا ہے، بچے کو سلیقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ یہ علماء دیتے ہیں، لہذا لوگوں تم علماء کی قدر کرو۔ نئی قدر کرو گے، یاد رکھو کل قیامت کے دن بھی انہی علماء کی ضرورت پڑے گی۔ آج میں تفسیر قرآن میں پڑھا رہا تھا، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، فرمایا کہ جو لوگ اچھی زندگی گزارنے والے ہیں ان کے لیے اچھائی ہے، مزید کچھ اور ہے۔ وہ زیادہ کی تفسیر میں دیکھا، اس میں لکھا ہے کہ وہ زیادتن میں کیا چیز ہے؟ اب مزید اللہ اور نوازنا چاہتے ہیں، دنیا والوں کے سامنے کھولا نہیں، دنیا والے اس کیفیت کو سمجھ نہیں سکیں گے۔ کہا وہ زیادتن کی تفسیر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ قیامت کے دن ساری نعمتوں کے ساتھ میں اپنا دیدار بھی کرائیں گے، اپنا دیدار کرائیں گے۔ وہ دیدار ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوگی، ہر چیز سے زیادہ لذیذ ہوگی۔ اللہ پاک علماء کرام کو، دینی راستے میں رہنے والوں کو، اچھی زندگی گزارنے والوں کو عیش و عشرت بھی دے گا، مزید اپنا دیدار بھی کرائے گا۔ اے لوگوں، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ چند دن کے لیے ہم آئے ہیں، چند دن کی مہلت لے کر آئے ہیں، کیا سنایا جائے، کتنا سنایا جائے۔ مختلف علماء کرام مختلف انداز میں آپ حضرات کے سامنے دین کو رکھتے ہیں۔ کامل مسلمان وہ ہے نبی سے سچی محبت کرے، ان کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کر کے زندگی گزار لے، اسی میں میری بھی کامیابی، آپ کی بھی کامیابی۔ کریں گے سب انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔